جی السلام علیکم۔ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہوں ساجد بھائی کے ساتھ، اور آج ہمارے ساتھ جو ہے ہم نے ایک اور شخصیت کو مدعو کیا ہے۔ موضوع کے اعتبار سے اصل میں آج ہمارا موضوع جو ہے وہ دونوں اعتبار سے ہے۔ پہلی بات تو ساجد بھائی کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے اسلامی اعتبار سے کہ یہ جو معاملہ میں لے کے آیا ہوں اس کا ڈسکس کریں گے، اور پھر دوسری جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد مرزا جو ہیں، خالد جمیل مرزا۔ جیسا کہ آپ ان کو جانتے دیکھا ہوگا کافی سارے پروگراموں میں کہ یہ سماجی کارکن ہیں اور آج ہمارے ساتھ ہیں، کیونکہ آج کا ہمارا مسئلہ جو ہے وہ اسلامی اور سماجی دونوں اعتبار سے جو ہے وہ بہت کلیدی مسئلہ ہے۔ تو آج کا موضوع جو ہے میرا اصل میں ایسا ہے کہ پچھلے دنوں آج سے تقریباً 1 مہینے پہلے یا 1.5 مہینے پہلے آپ نے خبر سنی ہوگی ٹی وی کے اوپر کہ کراچی ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے وہ کراچی کے امیگریشن حکام نے جو ہے وہ 8-10 جو ہے وہ فقیر پکڑے، جو کہ صرف اس لیے جا رہے تھے عمرے کے اوپر کہ وہ وہاں پہ جو ہے وہ بھیک مانگے، اور ان کے ساتھ جو ہے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پورا ایک مافیا ہے۔ تو آپ بتائیے گا کہ حکومتی لیول پہ اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ جو فقیر جو مانگتے ہیں، اور یقین مانیں آج کل ہمیں نہیں پتا یہ پروفیشنل ہے یا ویسے ہے، تو آپ پلیز ذرا روشنی ڈالیے گا اس موضوع پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے تو یہ کہ الحمدللہ آج تقریباً 1 مہینے بعد آپ کا ہمارا پروگرام تقریباً جی ریکارڈ ہو رہا ہے، رمضان میں جو کیونکہ ہے وہ رمضان میں ہوا تھا میرے خیال سے بیچ میں، اس کی مصروفیت کی وجہ سے جو ہے پھر میں دوسرے چینلوں پہ چلا گیا تھا تو رہ گیا تھا۔ جی آپ نے جو آج کا موضوع لیا ہے نا، اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ کسی طریقے سے جی کسی بھی طریقے سے ہمارے ملک کی ایک چمکتی ہوئی روشنی کو مان کر دیا جائے۔ جی دوسرا پہلو یہ ہے، یہ لوگ سفید پوش نہیں ہیں، یہ ان کا پیشہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پیشے کے اعتبار سے ان کو پتا ہے کہ میں اس سنگل پہ کھڑا ہوں گا، اگر میں 10,000 روپے کماتا ہوں تو کم سے کم میں اپنے 10,000 میں سے مجھے 2,500 مل جائیں گے، باقی میرا ٹھیکیدار لے جائے گا۔ جی بالکل، یہ تو یہ ہے نا۔ بالکل اور آپ یہ انداز لگائیے، رمضان ہوتا ہے پورے پاکستان کے گداگر کراچی میں، اور یہ رمضان کی بات نہیں ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے اگر آپ کراچی کے کسی بھی ریسٹورنٹ کے اندر، یہاں کہیں بھی کوئی ایسی چیز ہے، مٹھائی کی دکان ہے، کوئی بڑا مال اسٹور ہے، کچھ بھی ہے، اگر آپ وہاں چلے جائیں تو آپ یہ دیکھیں گداگروں سے جان چھڑانا مشکل ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، یقین مانے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اور ایسے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ ان کو جب تک دیں گے نہیں جان نہیں چھوڑیں گے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، وہ ہمیشہ مجھے ایک بات کہتے تھے کہ یار مولوی 2 باتیں ذہن میں رکھیو اور ان کو اپنی گٹھائیں مان لیں۔ میں کیا کہتا ابا؟ کہنے لگے ایک نئے امیر سے بچ کے رہیو زندگی میں، اور ایک پرانے فقیر سے رہیو۔ اچھا ہاں یار ابا نے تو بات کہہ رہا، دیکھ بھائی، نیا جب امیر ہوتا ہے نا، جب اس کو اللہ پیسہ دیتا ہے نا، وہ سب کو بھول جاتا ہے، یہاں تک کہ جس زمین پہ چلتا ہے نا اس کو بھی سمجھتا ہے یہ بھی میری جو ہے نا میرے انڈر کے اندر ہے۔ جی محکوم ہے، بالکل۔ اور پرانا فقیر ایسا ہوتا ہے کہ وہ جب مانگنے پہ آتا ہے نا تیرے پیچھے لگ جائے گا، تو یہ لالو کیسے صدر بھی جائے گا نا، لیکن تیرا دامن پکڑ کے تو نہیں دے گا، میں نہیں چھوڑوں۔ بچے یقین مانے پیر پکڑ لیتے ہیں، لوٹنے لگ جائیں گے۔ تو ان کی بات اور با یقین جانی ایک دن ایسے ہی ہوا ہمارے ساتھ، صدر پہ کھڑے ہوئے تھے، کام سے پان کھا رہے تھے کھڑے ہوئے جی میں جانو بھائی اللہ بھائی بھائی وہ تو چوڑیا دو۔ اچھا اس کے اندر یہ تو ایک گداگر ہے، اس کے اندر ایک کشکول والے بھی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کالا کشکول ہوتا ہے، اور وہ بڑی تسبیح موٹی تھی پہن کے۔ وہ کشکول والے جو لوگ ہیں نا جی یہ مزارت کے اوپر ہوتے ہیں۔ جی جی ٹھیک ہے، اس کشکول کے معنی یہ ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا اور پیاسوں کو پانی پلانا، جی اس کشکول کے معنی یہ ہے۔ اب اس کشکول کو ہم استعمال کہاں کر رہے ہیں کہ اللہ کے نام پر۔ تو سب سے بڑا المیہ ہمارے لیے یہ ہے کہ پاکستان کا بیڑا غرق کر دو،
پاکستان جو چمکتا ہے دنیا میں اس کی روشنی کو مانن کر دو. پاکستان کا جو گرین پاسپورٹ ہے اس کو دوبارہ ایسا کر دو کہ بس کسی بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں پاکستانی چلا جائے اور اس نے دیکھنا ہے گرین پاسپورٹ بولے بیٹھ جاؤ, ہم ہماری مرضی ہوگی تو ہم آپ کو انٹری دیں گے, نہیں تو دیں گے ورنہ نہیں دیں گے. صحیح بات ہے. اور آپ یقین جانیے کہ مجھے واقعہ یاد آیا, آج سے کوئی 7 یا 8 سال پرانی بات. میرے دوست قطر میں رہتے, انہوں نے مجھے بلایا, انہوں نے اپنا بل جمع کر بل دیا, یہ ساری چیزیں ریلائیور ویزا تھا, سارے بات جی جی. ریلائیور. تو خیر میں ایئرپورٹ پہنچ گیا, قطر پہنچ گیا میں. اچھا میں جب قطر پہنچا تو میری فلائٹ تھی تقریباً یہاں سے 2 گھنٹے کا فرق ہے وہاں, بالکل ہے. تو میں وہاں پہنچا رات کو تقریباً 3 بجے, 12 بج گئے. اب میں جیسی بل وغیرہ تھے میرے اس نے مجھے ہر چیز اوکے کر کے دی ہوئی تھی اپنی, بس آپ جائیں گے پاسپورٹ دے دیں گے ریلائیبل ویزا وہ دیکھ کے دیں گے. بالکل. اب میں جیسی کیا اس نے بولا اب ویزا نہیں ملے گا آپ, گھبرا گیا. اچھا میرے ساتھ میری فلائٹ میں اور بھی لوگ, جی جی. اس نے بولا جی فلاں کاؤنٹر پہ چلے گا, ہم دوسرے کاؤنٹر پہ چلے گا, کھڑے ہوئے کوئی پہنچانے آنے گڈو بھائی. پھر وہاں سے وہ بندہ آتا ہے کہتا ہے جی آپ سب کی واپسی دوسری فلائٹ میں سے ہوئی. کہہ رہا ہے رات ہی کو یہ قانون پاس ہوا ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں ان سب کی انٹری بند, آن ارائیول بند کر دی انہوں نے. اس لیے بند کر دی جب تک ان کے ہوٹل ہمارے کمپیوٹر پہ نہیں آئیں گے کہ کس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جب تک یہ چیز نہیں ہوگی ہم ان کو ویزا نہیں دیں گے. کیوں کہ قطر کے اندر بھیک مانگتے ہوئے پاکستانی پکڑے. لو یقین جانیے ہم پریشان, یا اللہ ابھی تو ہم اترے اور پھر یہ, اور ہمارا جو نام ہے نا ریڈ لائٹ کے اوپر. اچھا اتفاق کی بات ہے میں پریشان, میرے پاس نمبر بھی, اچھا میرا نمبر والد کا ایسا نمبر ہے کہ وہ چل جاتا ہے, رومنگ ہوتا ہے. رومنگ اتفاق سے وہ بجا, میں میرے دوست کا فون, میں نے یار بیٹے اس طرح سے ہوئے کھڑا ہوں, کہہ رہا حضرت یہی ہوا رہا, کہہ رہا ابھی آپ کھڑے رہے کوئی پریشان نہ ہو. بہرحال اس نے جو ہے نا ریکویسٹ کی, بہت محنت سے اس نے افسر سے کلوایا اور تک مجھے ویزا مل گیا. اچھا اچھا انٹری کا. اس نے کہا کہ آپ جہاں ہیں وہیں کھڑے رہے, خود بندہ آپ کو لے جائے گا اور آپ کی انٹری دے. جی جی. میں وہیں کھڑا رہا, باہر وہ بندہ آیا, اس نے میرا پاسپورٹ دیکھا, ہر چیز دیکھا, اسے لگا کے دے. اب میں باہر نکلا تو کہنے لگا یہاں رات 12 بجے یہ رول چینج ہو گیا کہ جب تک ان کے کمپیوٹر پہ ہوٹل نہیں آئے گا نا ایئرپورٹ کے اطراف پہ, جب تک جو ہے نا ہم یہ انٹری نہیں دیں گے, ویزا نہیں دیں گے. بھیک مانگتے ہوئے پکڑے جا. ٹھیک ہے, پتا کہ ہمارے اتفاق کی بات ہے, ہم مجھ سے کہنے لگا تھا آئیو آپ کو میں آج یہاں کی بڑی مسجد لے جاتا ہوں, عشاء پڑھیں گے, بڑے خوبصورت عشاء پڑھنے چلے گا. عشاء پڑھ کے آ کے ہم جیسے باہر نکلنے لگے اکٹھے یقین جانیے اتنی شرمندگی ہوئی, اتنی شرمندگی ہوئی, میں نے کہا لامان بھی لگتی صحیح جو ہے نا انہوں نے پام بھی لا. نہیں صحیح بات ہے. اب ہم دوسرے دن چلے گئے گھومنے کے لیے قطر میں, پرانا قطر انہوں نے بنایا بڑا خوبصورت, وہاں گئے تو بھائی وہاں گلیوں کے اندر کوئی نہ کیا عورتیں کیا بڑے سارے بھی, اتنی شرمندگی ہوئی. اور یقین جانی وہ لوگ ہنس رہے ہیں, وہاں پہ پوری دنیا کا فونر آیا. جی جی بالکل فارن آئے ہیں بالکل. اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ ہنس رہا ہے, تو اندازہ لگائیے کہ پاکستان کو کس طریقے سے پوری دنیا کے اندر بے عزت کیا جا رہا ہے. پوری دنیا کے اندر اس کا مقصد یہ کہ پاکستانی کا بھکاری, پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں کیا وہ کاروبار بزنس مین نہیں کرتے؟ پاکستان میں الحمدللہ رب العالمین بڑے سے بڑا بزنس مین ہے, بڑے سے بڑا کاروبار کرنے والا ہے, سمجھے. یہ کاشتکار, اور یہ آپ یہ سمجھیے کہ یہ پاکستان کے اندر جتنے بھی یہ کھیت وغیرہ اناج غلہ منڈیاں ہیں, یہ پاکستان میں نہیں ہو رہا کیا؟ پوری دنیا کا پاکستان اناج ہوتا ہے وہ پوری دنیا میں باہر جاتا ہے, کہاں سے ہو رہا ہے؟ جی جی یہیں سے ہو رہا ہے نا. بس یہاں سے بھی جا رہی ہیں چیزیں اور وہاں سے بھی. اب آپ دیکھیں گے کتنا پاکستان کے علمان بالحفیظ کیا مانگنے والا ہے یہ, مجھے یہ بتائیے. ہر شخص کوئی نہ کوئی کاروبار کر رہا ہے, میں تو جانتا ہوں, اور حلال پاک طیب روزی میں کے برکت.
اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، حدیث ہے کہ جو شخص محنت کرتا ہے، کرنے کے بعد رات کو اس کے اگر ہاتھوں میں گٹے پڑ جائیں جی جی تو قیامت والے دن جہنم کی آگ جو ہے نا اس کو نہیں چھوئے گی، کیونکہ وہ اپنے محنت کر اس کا حلال کما کے اپنے بچوں کے لیے روزی کمائے، بالکل جہاں وہاں پہ جہنم کی آگ اس کے لیے حرام ہے۔ جی اور آپ یہ دیکھیے کہ عجیب اچھا تھوڑی لگتا ہے یار کسی سے مانگنا، اور ہمارے یہاں تو دستور یہ ہے کہ جتنے بھی یہ مضافاتی علاقے ہیں ان کے اندر یہ بہت بڑے بڑے جو ہے نا یہ مافیا بن چکے ہیں، جی جی ٹھیک ہے، یہ ٹریول والوں سے سیٹنگیں کرتے ہیں اور پھر ان کے تھرو جو ہے نا یہ بھیجتے ہیں۔ جی اور ابھی رمضانی کے اندر یہ جو رمضان جی ہاں ابھی 20 دن پہلے ہی تو پتہ چلا کہ لوگ کہہ رہے تھے پکڑے گئے، جب ہم نے خود دیکھا کہ واقعی میں کہ اس طریقے سے پکڑے گئے اور اس میں زیادہ تر پاکستانی ہیں، ہاں ایک سے سنا کہ 5,000 پکڑے تو 4,500 پاکستانی، 4,500، جی جی پھر دوسری جگہ سے پوچھا کہ کہا کہ 10,000 میں سے 2.5 پاکستانی۔ اسی لیے تو بدنامی ہے ہماری۔ تو آپ یہ اندازہ لگائیے کہ یہ کیا پاکستان کو سوچے سمجھے سازش کے تحت کیا جا رہا ہے یا اس کو بزنس کے طور پہ کام کاروبار کیا جا رہا ہے، کیا ہے؟ آپ یقین جانیے کہ سعودیہ کے کوئی بھی ممالک ہو، ضعیف ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان بچی ہو، سب سے بھیک منگوا رہے ہیں، سب سے بھیک سب سے منگوا رہے نہیں ہیں۔ ہوتا ہے۔ یقین جانیے جی جب ایک شخص حرم میں بیٹھ کے یہ بات آپ سے کہہ دے کہ خانہ کعبہ میرے سامنے، ابے خانہ کعبہ تو ہے ہی تیرے سامنے، تو بیٹھا ہوا کہاں ہے؟ جی جی تو بیٹھا ہوا ہی مسجد الحرام کے اندر ہے، تو تجھے تو خانہ کعبہ کی تو بات کہنی نہیں چاہیے۔ کہتا ہے جی اس طرح یقین مانے جب میں عمرہ کر رہا تھا کہتا ہے یہ ہاتھ میرے سامنے خانہ کعبہ کے ہیں، میری کسی نے جیب کاٹ لی ہے۔ ایک بنگالی ہمارے بھائی تھے، انہوں نے کہا، اور پاکستانی بھی یہی بیان رکھتے ہیں کہ ہماری جیب کٹ گئی ہے، ہمارے پیسے گر گئے ہیں یہی حال ہے۔ اور اور 200 ریال دے دیں، ٹھیک ہو گئی 200 ریال دے دیجیے آپ کی بڑی کھٹے کھٹے یقین جانیے ٹکٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو، جی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بتائیں ہمارا دین کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ ارے دین اسلام دین اسلام کا تو قانون ہے کہ ہاتھ کاٹو فوراً۔ حکم یہ ہے شرن کے اپنے ہاتھوں سے آنکھوں سے دیکھ لیا اور شرن لوگ گوائیں تو حکم کیا ہے؟ فوراً ہاتھ کاٹو۔ سعودیہ میں قانون ہے نا، جی 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 بالکل۔ انہوں نے قانون کو آزمایا، اور آپ دیکھیے کہ وہاں کے عرب کے لوگ نہیں مانگتے، یعنی وہاں تو نہیں، صحیح بات ہے، وہ تو ہے۔ ہمارے یہاں ہے قانون، ہمارے یہاں تو کوئی قانون ہی نہیں نا۔ ہمارے یہاں ادارے ہیں، قانون نہیں ہے، ادارے موجود ہیں، جی جی میری بات سمجھو، نہیں وہ تو ہے۔ ادارے ہیں لیکن قانون نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے، ایک بات بتاؤں، جس طرح اداروں کے اندر یہ جتنے بھی گورنمنٹ سیکٹر کے ادارے ہیں ان کے اندر جو ہے سیٹیں بکتی ہیں، تو اسی طرح ہر جو ہے نا یہ جو ریڈ لائٹ سگنل ہے یہ بھی بکتا ہے، اور ادارے کے لوگ جو ہے پولیس والے اگر وہ 5,000 کما رہا ہے تو محل 500 روپے فی سگنل وہ پتی بھی لے کے جا رہے ہیں۔ چلیے جی یہ تو ایک مذاق کے طور پہ تو خیر مذاق بھی چلتا رہے گا،